ہم نے کہا مر گئے آج تک تمہیں اسلام کا چہرہ نصیب اور نہ تم پا سکتے ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مشن حکومت قائم کرنا نہیں تھا۔ دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کی باغ ڈور تمہیں ہاتھ میں۔ انبیاء علیہ السلام اور بعض مولوی لکھ کر کے گئے، اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام بھی بعض ایسے تھے جو اپنے مشن میں ناکامیاب ہو کر گئے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے اس بدنصیب کو بھی اس کی زندگی میں ناکامیاب ہی کیا اور وہ ویسے ہی مر گیا، ویسے ہی مر گیا۔ اسے کبھی توفیق جو نبیوں کے اوپر تہمت لگائے انہیں کہاں اپنی زندگی میں سکون مل سکتا ہے، اور آج تک توفیق نہیں مل رہی۔ اس لیے لوگوں اپنے دماغوں کو پاک و صاف کرو۔ انبیاء کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کے سامنے جس بات کا اعلان کیا جائے وہ زنا کے خلاف نہیں، چوری کے خلاف نہیں، شراب کے خلاف نہیں، بدکاری کے خلاف نہیں، حکومت و سیاست نہیں، نماز روزے نہیں، سب سے پہلے توحید کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ؟ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں توحید کا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ انہیں کیا یا غیروں کی عبادت کرو؟ کیا قوم نوح صرف اللہ کے علاوہ انہیں کی پوجا کرتی تھی اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا؟ بہت سارے عیوب اس قوم کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال الملأ من قومه۔ اب جب تم توحید کی دعوت دو گے تو تمہیں جواب کیا ملے گا وہ بھی سنو، اور آج وہی جواب دیا گیا۔ قال الملأ من قومه، اس کے قوم کی جماعتوں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح ہم تو تجھے کھلا ہوا گمراہ کھلا ہوا گمراہ ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جب تم توحید کی دعوت دو گے اور کہو کہ بت کو، سواگ کو، یغوث کو نہ پوجو، شخصیتوں کی پرستش نہ کرو، قبروں مزاروں کے اوپر مت چمٹو، قادری چشتی نقشبندی مت بنو، تو کیا کہا جائے گا؟ آ جائے گا گمراہ ہو چکا، اس کا اسطور ڈھیلا ہو گیا، پٹری چینج کر لی اس نے۔ ابے باپ دادے میرے یہی کرتے تھے، گیرہویں کرتے کرتے تھک گئے، نیاز کرتے کرتے تھک گئے، ہمارے باپ دادے چلے گئے، آج بھی پٹری بدل گیا، وہاں بھی ہو گیا، ادھر بھی کیا گیا، غیر مقلد ہو گیا۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو دل نہ محسوس ہو، تکلیف نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یاد کر لیا کرو، کہہ دو یہ وہی لوگ کیا گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ نبی گمراہ ہوتے جو توحید کی دعوت میں گمراہ ہوتے؟ سنو، یہی نہیں، دوسرے نبی کا ذکر اللہ کے نبی کا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ نوح کا تذکرہ اور اس کی قوم، ان کی قوم کا جواب تھا۔ اللہ فرماتا ہے اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، ہود نے کیا پیغام دیا؟ لاؤ حکومت سرداری ہم کو دے دو، لوگوں مجھے حاکم بنا لو۔ کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود برحق کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے تو غیروں کے پیچھے چلتے ہو، غیر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، اب ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہۃ، تو تو نہایت ہی سفیہ کہتے ہیں بیوقوف، احمق، پاگل، پاگل ہے، احمق ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں یقین ہے کہ تو جھوٹ بولتا۔ یہ نبیوں کو تہمتیں دی گئی، جھوٹے کی اور کس کی؟ پاگل، سفیہ ہے، بیوقوف ہے۔ ہمیں لوگوں کی دیکھو ہوشیار لوگ ہیں، وہ دیکھو بڑے بڑے حضرت جی کے پٹے دیکھو پڑھ گئے، اتنے بڑے بڑے حضرت جی ہیں، کیا نقطہ فرمایا ہے حضرت کی فقہ دانی بڑی لمبی چوڑی، ان کی سرمہ دانی بھی بڑی لمبی چوڑی۔ استغفر اللہ، یہ معیار ہے، خدا نے بخشی ہے سروری کی جنہیں خبر نہیں کہ نقش بندہ پروری کیا ہے، خوابوں کیا ہے، وہ زاموں کے تصرف میں ہے، وہ خوابوں کے نشیمن۔ آج یہ باطل پرست بد عقیدہ، شرک اور بدعت پھیلانے والے
उम्मत के रहबर और रहनुमा के टाइटल लगा करके गद्दियों पे बैठे हुए, खानकाहों में तस्बीह गाते हुए और सबसे बड़े अपने आप को वो समझते हैं। मुसलमानों सुनो, ये कौम के ये नबियों की दावत का, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का, आज इस दावत के ऊपर कौन सी जमात का है बोला मैं बताओ? यहूदी कर रहे हैं। यहूदी क्यों करेंगे? वो तो खुद ही शिर्क में डूबे। नसरानी कर रहे हैं, वो तो खुद ही शिर्क में डूबे। चलो मुश्रिकीन को तो छोड़ो, हमारे अपनी कौम में मुसलमानों में जो शिर्क के दलदलों में फंसे हुए हैं, कोई तौहीद की तरफ बुला रहा है? नमाज की तरफ बुलाने वाले आपको टोलियों की टोलियां मिलेंगी, ज़कात की तरफ बुलाने वाले टोलियों की टोलियां मिलेंगी, फिल्मी पोस्टरों के ऊपर कलर मारने वाले आपको बड़े पैंट शर्ट अप टू डेट लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छोकरे मिलेंगे, है कि नहीं? हाथ कुरान में लेकर रोडों पर इस्लाम लाने का एहतजाज करने वाले आपको बहुत औरतें मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सियासत की बातें करने वाले बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे। हुकूमत में यह हो रहा है, फलाने में यह हो रहा है, आज हमारी पस्ती, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि हम सियासत में नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, हमारे फलाना, बहुत सारे आपको मिलेंगे। 11वीं नियाज़ फातिहे के फजाइल बयान करने वाले, सदक़ात के फजाइल बयान करने वाले, रोजे के फजाइल, हज के फजाइल, नमाज के फजाइल सब बयान करने वाले नहीं मिलेंगे। आपको इस उम्मत में अगर कोई नहीं मिलेगा तो तौहीद की अहमियत और फजीलत बयान करने वाला बहुत कम कोई होगा जो अल्लाह को बंदा मिलेगा, वरना ये तो कोई नहीं बयान करता है। तौहीद भी बयान होती है बात जमातों के अंदर, तो कौन सी तौहीद बयान होती है बताएं? मन तू शुदम तू मन शुदी तू तन शुदम मन जा शुदी ताकत में गोए दीगरे मन दीगरम तू दीगरे। अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये तौहीद है। अल्लाह तुम में भी मौजूद है, हम में भी मौजूद है, उनमें भी मौजूद है। एक बुजुर्ग थे इस कदर तौहीद के अंदर गर्क रहते थे कि हफ्तों पेशाब पे खाना करने नहीं जाते थे, उन्हें हम्मामात में भी अनवार इलाही नजर आया करते। ये तौहीद भी बयान होगी तो इस तरह की तौहीद बयान, तौहीद बयान होगी तो एक बुजुर्ग थे, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, मैं बताऊं आपको, मेरे पास वो सीडी मौजूद है अरबी के अंदर, इन्हीं अरबों के अंदर मौजूद है। औज़ु बिल्लाह, पहले तो मैंने किताबों में पढ़े थे, लेकिन आज हमें वो हकीकत में हमने देखा कि कहा गया, किसी ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, और वो सबके बड़े पीर हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो दोनों पार्टियों के पीर हैं, बी ग्रुप के भी, डी ग्रुप के भी, वो दोनों मुरीद उन्हीं के हैं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हज़रत जुनैद बगदादी एक दफा बड़े जलाल में थे और उसी जलाल में एक कुत्ता नजर से गुजरा तो नजर डाली तो वो वली हो गया। अब वो कुत्ते के पीछे शहर के सारे कुत्ते लग गए। अब वो कुत्ता जिनको देखता वो कुत्ता जाके किसी मैदान में बैठा, चारों तरफ कुत्ते हल्का बना के बैठे, वो कुत्ता बीच में है और चारों तरफ कुत्ते हल्का बना करके बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? इसलिए कि उसके अंदर भी अल्लाह हुलूल करके वली अल्लाह हो गया। और एक बुजुर्ग थे जिनसे कहा गया आप तो वहदत के कायल हैं, तौहीद के कायल हैं। कहने लगे हाँ तौहीद के कायल हैं। कहने लगे कौन सी, कैसे? कहने लगे कि सब एक ही है। कहा सब एक है तो ये हलवा है और ये गू है, हलवा और गू खा सकते हो? आप बेशक खा सकते हैं। कहा कैसे? हलवा खा लिया, कहा हलवा खा लिया, मैं इंसान हूँ, हलवा खा लिया, और उसके बाद गू भी खा लिया। कहा देखो मैं जानवर हूँ, मैंने गू खा लिया, सब एक ही है, तो गू भी खा लिया, हलवा भी खा लिया। कहा ये है ये तो। और रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है ये बात झूठी हो तो हो सकती है, झूठी नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा और वो सीडी भी मौजूद है, और मैं भाइयों से कहूंगा मेरे से लो सीडी, और कभी यहाँ सीडी पीरियड आगे ये जहाँ शामिल बैठे देखो, एक पीर अपना गू निकालता है, रब की कसम है, और मुरीद चुन चुन के खाते। इन्हीं अरबों के अंदर की बात है। हमने जिंदगी में गू खाते भी नहीं देखा था, किताबों में पढ़ा था, हिस्ट्रियों में पढ़ा था, और ये बुजुर्ग खानकाहों में बैठे थे, इनके नाम के गू खाते हमने देखे थे, लेकिन हमने उस सीढ़ी में गू खाते देखा। गू निकालता है और चुन चुन के नीचे उठा खाता है। औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। क्यों? नबियों की दावत खो गई, नबियों की दावत के राहों छोड़ दिए। वो मनहज जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर आखिरी मोहर लगाई थी, और तमाम नबियों की दावत पर आखिरी स्टॉप लगा के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी उम्मत के कुछ लोगों ने पैमाने तब्दील अपने मिजाज और अपनी तबीयत से दावत और तबलीग के वसूल अपनाए और बनाए, किसी को ख्वाबों में वसूल बताए जा रहे हैं, कोई जागते में वसूल देख रहा है कि सर में तेल की मालिश करो, हजरत जी के सर में तेल की मालिश करो,
تبلیغ کے اصول معلوم ہوتے ہیں، 6 نمبر کا ہے یا 2 نمبر کا ہے، استغفر اللہ. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ کہاں اصول چلے؟ یارو ارے میری نبی کی امت کے لوگوں، اللہ کے لیے توبہ کرو، آ جاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تم نے جو اختلافات کیے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آمین نفع دے یہ تو صرف دکھانے کے لیے تم کو ٹھنڈایا گیا. اصل اختلاف ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے. رب کی قسم ہے ایمان اور عقیدے کے اندر نبیوں جیسا اتحاد پیدا ہو جائے کوئی اختلاف نہیں. امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں. وہ بد ایمانی کی دلیل ہے یہ بد اختلاف میں تو موجود. اس لیے نبیوں کی دعوت سنو. کہا کہ ہم تمہیں قال یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم کے لوگوں میں توحید کی بات کر رہا تھا. ایک اور سنا دوں توحید کا مسئلہ. ہاں یاروں کے ہاں توحید کیا اور ہمارے یہاں توحید کیا؟ ہمارے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر موجود ہے، اللہ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے. اور ان کے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ ذرے میں موجود ہے. استغفر اللہ. ہمارے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی بھی ادنا سے ادنا مخلوق کو اور کسی بڑے سے بڑے مخلوق کو اس کے علم میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہی، شرک کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں امت محمدیہ کے اندر. بعض لوگوں نے کچھ بیانات کر کے کچھ باتیں مانی ہیں، پھر بھی جب اپنے بزرگوں کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں. استغفر اللہ. دوسری پارٹی کرے تو وہ شرک ہے، خود یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک نہیں. ایک حافظ میرو تھے جو ہمیشہ توحید کے اندر غرق رہتے تھے. سہارنپور کی طوائف رنگیاں ان کی مریدنی تھی. یہ بھی کون سے ولی اللہ سے جن کی مریدنیاں کون بنتی ہیں؟ بولو یہ ولی طوائف مریدنیاں بنے. خیر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سہارنپور تشریف لائے، ایک مریدنی نہیں آئی. کہا فلانی کیوں نہیں آئی؟ باقاعدہ حضرت نے پہچان کے رکھا رہا ہوگا چھانٹ کی. اتنی مریدنیاں ہیں تو ظاہر ہے، مریدنیاں اتنی ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو نہیں نظر. کہا کہ وہ کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے، کہتی میں روح سیاہ ہوں تو کیسے حضرت. کہا کوئی بات نہیں، کل بلا کے لے آنا منع کرنا. صبح آئی. کہا بھی کل تم کیوں نہیں آئی تھی؟ کہا حضور روح سیاہ ہوں، بدکار ہوں، بیعت کی ہوں، سامنے آتے ہوئے ڈرتی ہوں. گویا کہ بیعت کرنے کے بعد بھی ان کا اپنا پورا کاروبار چالو، ہاں پورا چالو ہی تھا جب تو روح سیاہی ہوتا. کہا استغفر اللہ. جو توحید میں غرق رکھنے والے بابا تھے حافظ میرو علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بھی شرماتی کیوں ہو؟ ارے کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے. اور مجھے یاد آیا ابن عربی کا، ابن عربی فصوص الحکم، جس کتاب کو صوفیہ، جس ابن عربی کو کبریت احمر کہتے ہیں، اعوذ باللہ، اور اس کو شیخ کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو صوفیوں کا سب سے بڑا پیر ابن عربی. وہ اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر بیان کرتا ہے کہ یہ میاں اور بیوی جب ہم ہوتے ہیں تو جو لذت ملتی ہے اس وقت کی، وہ لذت کون سی لذت ہے؟ وہ عورت کے جسم کی لذت نہیں، بلکہ وہ وصال الہی ہوتا ہے. اللہ عورت کی شکل میں اس سے ملتا ہے، وہ لذت کو حاصل کرتا ہے. یہ صوفیوں کی عقیدے ہیں، یہ معمولی نہیں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ گندی نالی کے کیڑے یہودیت اور نصرانیت کے آئے گئے، اب ان کے سامنے جو ہے ہمارے سامنے ان کا تذکرہ نہ کرو، ایسے نہیں کہتے. ارے بھائی اگر تصوف، میں کہوں اگر تصوف اسلام ہے تو پھر اسلام کو کیوں چھوڑیں اور تصوف کا نام لیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تصوف اسلام تو بتاؤ اسلام اچھا ہے یا تصوف کا نام اچھا ہے؟ اسلام کا نام اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا رضیت لکم الاسلام دین اسلام سے میں راضی ہوں. تو اسلام اچھا ہو، اور اگر تصوف اسلام نہیں تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان کرنا ہے، ہمارے لیے پھر بھی اسلام نہیں سمجھے. ہاں سمجھو اس لیے یہ تمام سب چیزیں خرافات، تو وہ توحید ان کے یہاں ہے. ہمارے یہاں توحید وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کیا. اور ایک جماعت اور بھی یہ سیاست واسط کی جو باتیں کرتے ہیں، حکومت اور سیاست،
وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، صوفی کہتے ہیں کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے سوائے اللہ، اور یہ کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اگر آپ نے کسی